بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدخل العبد المسلم في قبره ورجع عنه أهله وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيسألانه: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكم أو بعث إليك؟ فإن كان مؤمنا فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت به. وإن كان منافقا أو كافرا فيقول: لا أدري، يقول كما كان الناس يقولون، فيطرق بمطارق من حديد فيسمع له من في السماوات والأرض غير الثقلين، ويقال للعبد المؤمن: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله بها مقعدك من الجنة. ناظرین کرام، یہ حدیث امام ابو داود، امام احمد اور امام حاکم رحمہم اللہ نے مختلف الفاظ کے ساتھ تھوڑے سے فرق سے اپنے سنن اور مستدرک کے اندر روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ان تقاضوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام باتوں پر یقین اور ایمان رکھنا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، ملکین کے منکر نکیر کے سوال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں برزخی اور اخروی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عذاب قبر کو برحق بتلایا ہے اور نعیم قبر کو بھی برحق بتلایا ہے تو ہم اس پر ایمان رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے کو قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو ابھی اس کے دفن کرنے والے لوگ اس کے پاس سے پلٹتے بھی نہیں ہیں، وہ ان کے جوتوں کی ٹاپیں سنتا رہتا ہے کہ دو فرشتے اس کے پاس، جن کا نام دوسری روایتوں میں منکر اور نکیر وارد ہوا ہے، آ جاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔ دیگر روایات میں آپ نے سنا ہوگا کہ رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہیں دونوں فرشتے۔ اس حدیث کے اندر وہ دونوں فرشتے ان سے، اس بندے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں۔ تو اگر بندہ مومن رہتا ہے، مسلم رہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لایا اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا۔ لیکن اگر بندہ منافق یا کافر رہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتہ، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا، انہی کے جیسا میں نے بھی کہا۔ تو اس کے جواب میں فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ نہ تو نے جانا اور نہ تو نے پیروی کی، لا دریت ولا تلیت، اور اس کے بعد اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ایسی مار لگتی ہے جس کے نتیجے میں وہ زور کی چیخ نکالتا ہے، ایسی چیخ کہ جس کو انس و جن کے علاوہ روئے زمین کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اور اگر بندہ مومن رہتا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کو جہنم میں سے اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے
اور جہنم کا ٹھکانہ دکھانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں جنت کا یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر چند پہلوؤں سے غور کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی اخروی منزل سے کتنے قریب ہیں۔ سب سے اٹل حقیقت موت ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا علم اپنے ساتھ خاص کر کے رکھا ہے۔ تو جب موت کا علم نہیں تو ہمیں موت کے لیے ہر لمحے تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی دفن کرنے والے قبر سے زیادہ دور بھی نہیں گئے ہوتے، مردے کو ان کے پاؤں کے جوتوں کی ٹاپیں سنائی دیتی ہیں جو لوگ ان کے ساتھ آئے ہوتے ہیں میت کے ساتھ، اور فرشتے آ پہنچتے ہیں، سوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو کتنا فوری ہے عذاب قبر، کتنا فوری ہے سوال قبر، معاف کیجیے گا۔ اور یہ اخروی زندگی کی ابتدا کتنی تیز ہے، یہاں سے بندے کی اخروی زندگی شروع۔ تو جب ہم اپنی اخروی زندگی سے اتنے نزدیک ہیں تو اس کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے، اس پر غور کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ جب بندے کا اس بات پر دھیان رہتا ہے تو اس کا فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ اس کے سارے کام اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام پاتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک غلط قدم بھی اٹھاتے ہوئے خوف کھاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا، اور برے خاتمے سے ڈرتا رہتا ہے۔ پھر یہیں ایک بات اور غور کی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایمان لانے کا فائدہ یہ بتلایا کہ جو بندہ دنیا میں ایمان لائے گا آپ کے اوپر، وہ عذاب قبر سے لے کر اخروی منزلوں میں سے ہر منزل پر آسانی کا سامنا کرے گا، اس کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور آپ کی اتباع کے ثمرات میں سے یہ ہے، آپ کی اتباع کا تقاضا یہ ہے، حدیث سے صراحتاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، نہ کہ محبت کے دعوے کے نام پر، محبت کے دعوے کے نام پر جو کچھ ہمارے سمجھ میں آئے ہم اس کو انجام دیتے چلے جائیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کا جو جواب کافر یا منافق کو سنایا وہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہا جائے گا لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پیروی کی، اتباع کی۔ تو آپ کی اتباع میں، آپ کے احکام کو جیسے آپ نے فرمایا اس کو ماننے میں ہماری بھلائی ہے۔ دیگر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا، وہ اپنے بزرگان کے سلسلے میں غلو کرتے تھے، اس سے منع فرمایا، انبیاء کی شان میں غلو کرتے تھے، اس سے منع فرمایا۔ لہذا محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک کو رکھنی واجب ہے، لیکن اس محبت کی جو حدود ہیں، اس محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ خواہشات کے پیچھے اور شیطان کے ورغلانے کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، اور قبر کی منزل اور آخرت کی منزل کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قبر کی اور آخرت کی منزل کو آسان بنائے اور ہمیں اخروی تمام طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے اور اسی کے مطابق اپنی دنیا کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔